बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 से 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं। इमरान खान का जो तोशा खाना का केस है उसमें इमरान खान ने अपने वकला के जरिए सदा की हुई है कि जब तक तोशा खाना की मेन अपील का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इस फैसले को जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया जाए। उस पर नोटिस किए जा रहे हैं और कहा यह गया है अदालत की तरफ से कि अगले हफ्ते इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लेते हैं। आपको पता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर फैसला मुअत्तल हो जाता है, जो कि 1, 2 या मैक्स 3 समातों में मुअत्तल हो सकता है, तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिए जाएंगे। ये मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, अगर तोशा खाना का मेन अपील का फैसला आने से पहले पहले इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जाता है और तोशा खाना का फैसला मुअत्तल रखा जाता है जब तक कि मेन अपील का फैसला ना हो, तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। यानी फरवरी 2024 का इलेक्शन इमरान खान लड़ सकेंगे। दूसरी जो खबर है वो ये है कि इमरान खान के साइफर केस में जो डिवीजन बेंच मियां गुलशन औरंगजेब की क़यादत में केस सुन रहा है, उस बेंच ने कल तक स्टे बढ़ा दिया है और मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सलमान अकरम राजा जो जबरदस्त दलाइल दे रहे हैं इमरान खान के वकील, उनको कहा गया है कि आप जो ये सारी कार्रवाई कलअदम करार दिलवाना चाहते हैं, यानी नोटिफिकेशन से पहले की सारी कार्रवाई जो हुई है, फर्द जुर्म जो लगी है, जो सारा कुछ हुआ है, गवाहान वट ये सब आप कलअदम करार देना चाहते हैं, ये इतना आसान नहीं है। तो इस वजह से अब ये दलाइल कल जारी रहेंगे, 11 या 11:30 बजे दोबारा शुरू होगा और सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल जारी रखेंगे। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 2-3 चीजें हासिल कर ली जाएं। नंबर 1 तो कोशिश की गई कि ये अदालत में जो जज की तकर्री थी ये गैर कानूनी थी। नंबर 2 ये ओपन ट्रायल होना चाहिए। नंबर 3 अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको कलअदम करार दिया जाए। और इस तरह की चीजें हैं जिससे इमरान खान को इस केस में बहुत फायदा हो सकता है। अगर इसमें से सारी ना भी मिलें, इवन 50-60% चीजें भी इमरान खान को इस केस में मिल गई, तो इमरान खान को बहुत फायदा होगा साइफर केस में, क्योंकि एक स्पेशल जज को लाया गया है बाकायदा कि तुमने बस सजा सुनानी है और दिलावर की तरह तुमने गलतियां नहीं करनी, बल्कि ऐसा फैसला देना है कि इतनी आसानी से सेट असाइड ना हो सके। प्लान ये है, लेकिन एक प्लान मेरे रब का भी है। और अक्सर फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते हैं। अगर वक्त के फिरौनों ने तमाम जजेस मैनेज कर लिए हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं मैनेज जजेस में से 1-2 ऐसे जज भी निकल आए जो हक और सच पे फैसला दे दें, जो डट के खड़े हो जाएं। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं जो मुझे नजर आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 चीजें तलब की हैं। जज सिकंदर जुल्करनैन की जो तकर्री है उसका नोटिफिकेशन, और दूसरा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से रिपोर्ट तलब की है। जो स्पेशल रिपोर्ट है जिनको बुनियाद बना के इमरान खान को जेल के अंदर रख के ट्रायल किया जा रहा है, वो रिपोर्ट तलब की गई। अब रिपोर्ट तो जाहिर है वो रिपोर्ट तो अपनी मर्जी की बनाएंगे, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। पाकिस्तान पे एटमी हमला होने वाला है ये भी कह सकते हैं, तो रिपोर्ट्स का तो कोई नहीं कि वो कुछ भी लिख देंगे। लेकिन ये जो तकर्री की बात है ना नोटिफिकेशन की, अगर तो ये कानून के मुताबिक हुआ तो फिर जज के हवाले से कम मेरा नहीं ख्याल कि अदालत को रिलीफ देगा। ओवरऑल जो बात समझ आती है वो ये है कि क्या अदालत ओपन ट्रायल तस्लीम कर लेगी इसी जेल ट्रायल को और कहेगी जी कि यही ओपन ट्रायल है, और इसी में कह देंगे कि ठीक है जी लोगों को जाने की इजाज़त दे दी जाए, इसको ओपन आगे से ऐसे चलाया जाए। और आपको पता है कि इजाज़त के बावजूद भी नीचे जब कार्रवाई होती है तो जो अमला है वो नहीं बात मान रहा। इजाज़त दी जाती है कि वकला मिल लें, नहीं मिलने दिया जाता। इजाज़त दी जाती है कि उनकी अहलिया मिल लें, आपको पता है कितनी रुकावटें खड़ी की जाती हैं। पेन तक अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह जो ट्रायल के दौरान सूरत हाल है वो भी वहाँ की इंतजामिया मैनेज करेगी। हाई कोर्ट के हुक्म की क्या वैल्यू है आप मुझे बताएं। हाई कोर्ट हुक्म दे भी देगी तो उस पर अमल नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब मैनेज ना हो गए, बातें तो वो बड़ी करते हैं, बड़कें तो वो बहुत अच्छी मारते हैं, अगर वो मैनेज ना हो गए, कंप्रोमाइज ना हो गए, कोर्स ना हो गए, तो इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ इमरान खान को जरूर मिल जाएगा। और ये रिलीफ इमरान खान को इलेक्शन तक सजा होने और नायल होने से बचाएगा। और अगर तहरीक इंसाफ जीती हो तो वजारत उज़्मा इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं रह जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक बेस्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ। जाहिर है कि दूसरी तरफ जो बैठे हुए इमरान खान के दुश्मन, जिन्होंने सारा निज़ाम कंट्रोल किया है, जिन्होंने नंगा नाच नचवाया है, जिन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए हैं इस निज़ाम में। देखें, हमेशा ये मुल्क अमेरिका की मंशा से चलता था, लेकिन इस तरह खुल के कभी भी नहीं हुआ। जिस तरह अब अमेरिका और बरतानिया यहाँ पे मेडलिंग कर रहे हैं, इस तरह खुल के कभी भी नहीं हुए।
کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ عمران خان نے سب کے پردے چاک کر دیے ہیں، اسی لیے یہ سب ہوا ہے، اسی لیے اللہ نے عمران خان کو بھی توفیق دیا یہ ساری باتیں کرنے کی، یہ سٹینڈ لینے کی، اور عوام کے دل بھی بدل دیے اور عوام کو بھی یقین دلا دیا کہ یہی بندہ سچ بول رہا ہے، دوسری طرف والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ورنہ کبھی ریاستی سطح پہ بولی گئی بات کا کبھی پاکستان کی عوام نے انکار کیا تھا؟ یہ پہلی بات ہے کہ عوامی سطح پہ ریاست کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے، حالانکہ یہ ہمیشہ سے جھوٹی رہی ہے۔ الیکشن مینج ہوتے رہے، لوگوں کو کٹ پتلیاں بناتے رہے، ججز کنٹرول، پولیس کنٹرول، بیوروکریسی کنٹرول، ہر چیز کنٹرول کر کے بھی ہمارا استحصال ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا نہیں جی یہ نظام جو ہے نا یہ شریفوں زرداریوں نے قبضے میں لیا ہوا، یہ انہوں نے قبضے میں نہیں لیا ہوا، جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اب بھی انہی کا قبضہ ہے، جن کا قائد اعظم کو مارنے کے بعد سے قبضہ ہے، انہی کا قبضہ ہے اب تک۔ لیکن پہلی بار عوام کو یہ پتا چل گیا ہے، ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے ہیں، تو اس کے بعد اگر ایک دو جج بھی کھڑے ہو جائیں، سٹینڈ لے لیں، تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے۔ صرف سٹینڈ لینے کی بات ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی ویلیو ہے، اگر یہاں کے جج سٹینڈ لے لیں تو میں تو کہتا ہوں بازی پلٹ جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی مکمل اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے مظاہر علی اکبر نقوی کو نکالنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو 3 ججز کی کمیٹی کا بنایا گیا نا معاملہ، یہ بہت اہم ہے، اس پہ نظر رکھیے گا، کیونکہ آگے جسٹس اعجاز الحسن نے چیف جسٹس بننا ہے، ان کے بعد منصور علی شاہ نے، اور ان کے بعد منیب اختر صاحب نے۔ یہ چاہتے ہیں کہ 3 ممبر جو کمیٹی ہے وہ ایسی ہو کہ اس میں ہمیشہ 2 لوگ کمپنی سرکار کے ہوں، جس طرح ابھی سردار طارق ہیں اور فائد عیسیٰ ہیں 3 کی کمپنی میں، اور ایک اعجاز الحسن ہے جو کمپنی کی بات نہیں مان رہے، لیکن 2 لوگ اپنے رکھے ہوئے ہیں، یعنی بینچ بھی وہی بنائیں گے، سموٹو لینا ہے نہیں لینا وہی ڈیسائیڈ کریں گے، فنکاری۔ جب اعجاز الحسن آئیں گے تو ان کی کوشش یہ ہے، اور اگر اعجاز الحسن صاحب کو آنے دیا جاتا ہے، انہیں روکنے کی پہلے تو کوشش ہوگی، اگر تو نواز شریف کو کسی طریقے سے اکیلے لڑوا کے اور ایبسولوٹ میجورٹی دلوا دی جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو، ہو سکتا ہے مدت ملازمت 3 سال بڑھا دی جائے جج کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی۔ لیکن اگر اعجاز الحسن صاحب اکتوبر یا نومبر 2024 میں چیف جسٹس بنتے ہیں تو جو 3 ممبر کمیٹی ہوگی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس میں ان کے اپنے بندے ہوں، تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے، اور کچھ اور ججز کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے، کمیٹی کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ ایک سو موٹو لے لیا کمیٹی نے اور اس نے ایک تگڑا بینچ بنا دیا تو آگے بڑی ایکسٹینشنوں کے منصوبے، ملک پہ قبضے کے منصوبے سارے خاک میں مل جائیں گے، یہ ذرا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ معاملہ 2025 کی ایکسٹینشن کے لیے بھی کلیئر رکھنا ہے، جب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے۔ منصور علی شاہ صاحب قاضی گینگ کے ہیں اور کمپنی کے جج ہیں، لیکن جو 2 ممبر کمیٹی ہوگی ان کے ساتھ مزید، ان میں کم از کم ایک جج اپنا چاہیے، تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ڈاٹس کو کنیکٹ رکھنا ہے، اعجاز الحسن، منصور علی شاہ اور منیب اختر، ان ساروں کا تسلسل چاہیے کہ 2 ججز اپنے ہونے چاہیے اس کمیٹی میں۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی اس ٹائم انڈر اٹیک ہیں، ان کے ڈکلیئرڈ اثاثوں پر کیس بنا دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے قاضی کے انڈکلیئرڈ اثاثے نکل آئے تھے جو قاضی نے کہیں بھی ظاہر نہیں کیے ہوئے تھے، اچانک پتا چلا کہ لنڈن میں ان کے گھر ہیں، 1 سے زیادہ پراپرٹیز ہیں، پھر آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ وہ پیسہ کہاں سے کمایا گیا تھا جن سے وہ لنڈن کی جائیدادیں خریدی گئی تھیں، لیکن وہ کیس ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ اور اصل میں کمپنی کے ساتھ ڈیل کی وجہ سے ختم ہوا تھا۔ آج مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ نہیں بات مان رہا طاقتوروں کی، ان کے دور میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہوں نے اس معاملے کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، اور بڑے تگڑے وکیل کیے ہیں، خواجہ حارث جیسے وکیل کیے ہیں انہوں نے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ وکلا ان کا کیس کیسے لڑتے ہیں سپریم کورٹ میں، کس طرح معاملات چلتے ہیں، کون سا بینچ سنتا ہے یہ کیس، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جس میں جتنے بھی ججز بیٹھے ہیں کم از کم ان میں سے کسی جج کو بھی یہ کیس نہیں سننا چاہیے، جس میں قاضی ہو سکتے ہیں، سردار طارق ہو سکتے ہیں، بے شک اعجاز الحسن بھی نہ سنیں، لیکن ان میں سے کوئی جج نہیں ہونا چاہیے، تو باقی جو بھی ججز ہیں وہ کیس سن لیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک جج کو رستے سے ہٹانے کے لیے باقی سپریم کورٹ کے ججز اعلی کار بنتے ہیں یا سٹینڈ لیتے ہیں۔ وہی چیزیں جو قاضی کے معاملے میں حرام تھیں وہ اب کیونکہ قاضی کا مخالف جج ہے تو وہ ساری حلال ہو گئی ہیں، اور یہ منافقت ہے جس سے مجھے چڑ ہے، جس سے مجھے نفرت ہے، اور جس وجہ سے میں مسلسل قاضی کو بے نقاب کرتا آ رہا ہوں پچھلے 4-5 سالوں سے، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بہت بڑا فراڈ ہے، وقت نے ثابت کیا کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آج اس نے خبر چلوائی ہے
کہ قاضی کسی جگہ گیا جہاں اس کی گاڑی تھی, اس کی ونڈ شیلڈ ٹوٹی ہوئی تھی. بڑا سادہ بندہ ہے, ٹوٹی ونڈ شیلڈ والی گاڑی چلاتا ہے. بھائی غیر قانونی کام کر رہا ہے, ونڈ شیلڈ ٹوٹی ہوئی ہے. تو اگر ملک کا چیف جسٹس یہ کام کرے گا تو باقی لوگوں کو کون قانون کے مطابق چلائے گا؟ اس کی لا قانونیت کو بھی اس کی سادگی بتایا جا رہا ہے. یہ قانون اور آئین کا کتنا سا پاسدار ہے, یہیں سے اندازہ لگا لیں. سپریم کورٹ میں صرف بیکریوں کے کیس سن رہا ہے, طلاق کے خلا کے کیس سن رہا ہے, خاندانی جھگڑوں کے کیس سن رہا ہے. جو ملکی لیول پہ سپریم کورٹ کا کام ہے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا, اس کا ایک کیس بھی نہیں سن رہا. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جلد ایک پٹیشن آئے گی کہ جی 8 فروری کو الیکشن کروانا بھی ممکن نہیں ہے, اور یہ اس کو لٹکا کے رکھے گا یہاں تک کہ واقعی 8 فروری کو الیکشن کروانا ممکن نہیں رہے گا. لیکن دیکھتے ہیں, عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف ملنا چاہیے قانونی طور پہ. ہر چیز عمران خان کے وکلاء نے سامنے رکھ دی ہیں. اگر کوئی جج میرٹ پہ فیصلہ دیتا ہے تو اس کو بھی متنازعہ بنانے کے لیے کچھ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ایک ٹاؤٹ کا. وہ ٹاؤٹ یہ کہتا ہے جی کہ عمران خان کو امریکہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, اور پاکستان میں جو امریکہ کے نمائندے ہیں جو پاکستان کو امریکہ کے بہاف پہ کنٹرول کرتے ہیں 76 سالوں سے, ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, ورنہ ضمانت بھی نہیں ملے گی. یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ کل کو اگر ضمانت مل بھی جاتی ہے, کوئی ایک جج سٹینڈ لے لیتا ہے, تو کہا جائے گا جی دیکھیں جی اس نے تو پردے کے پیچھے معافیاں مانگ لی ہیں, پاؤں شاؤں پکڑ لی ہیں. عمران خان کو ابھی مزید قریبی لوگ چھوڑنے والے ہیں اور چھوڑیں گے مزید, لیکن فیصلہ کن کردار آپ کا ہوگا. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہیں. فلسطینیوں اور کشمیریوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ odds ان کے خلاف ہیں, بظاہر ان کی جیت کا کوئی چانس نہیں ہے. دنیا کی طاقتور ترین آرمی سے وہ نہتے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. تو آپ کو کون سی چیز مقابلہ کرنے سے روکتی ہے؟ کم از کم الیکشن والے دن گھر سے نکل کے ووٹ ڈالنے سے کیا کوئی چیز روک سکتی ہے آپ کو؟ اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کریں. یہ الیکشن پاکستان کی آزادی کے لیے ہے. یہ الیکشن وزارت عظمیٰ اور وزرائے اعلیٰ کا فیصلہ نہیں کریں گے, یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک امریکہ کی مرضی سے چلنا ہے یا پاکستانیوں کی مرضی سے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.